اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی 7th مجلس ہے. 7 محرم گزرنے کے بعد شب 8 محرم کی مجلس ہے. آج پوری دنیا میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جس کی لائف ہم سب کے لیے حجت ہے. یہ ایک ایسا عاشق حسین تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. مسلسل 6 دن سے میں یہ معروضے کر رہا کہ اگر تم امام کے لیے کام کرو گے تو تم ہمیشہ رہو گے. اور کچھ واقعات بھی بتایا آپ کو، ان علماء کے واقعات بھی تھے کل کی مجلس میں کہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ سروائیو کریں گے. ویسے سروائیو تو آپ دنیا میں کر جائیں گے، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، کوئی ڈوکے گا نہیں. لیکن یہ جو سروائیو کریں گے آپ دنیا میں، یہ کتنے دن کریں گے؟ 80-90 years. Then لیکن اگر آپ امام کے لیے کام کریں گے تو ہمیشہ رہو. اس کے لیے اب صرف 2 دن رہ گئے، کل اور پرسوں. کل 8 محرم ہے، پرسوں 9 محرم. 7 دن سے مسلسل آپ عزاداری کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں. آپ انصاف سے بولو، یہ 7 دن میں ہماری لائف میں کچھ چینج آیا؟ ہماری زندگی میں، ہماری تھنکنگ میں کوئی چینج آیا؟ کوئی فکر بدلی؟ 1% بولا. جیسے تھے 29 یا 30 ذی الحجہ کو، ابھی بھی وہی 8 دن سے مسلسل ایک ہی ذکر کر رہے ہیں آپ، مولا حسین کا، مولا حسین کا، مولا حسین کا، مولا حسین کا. اگر میری لائف میں چینج نہیں آ رہا، 8 دن میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ یہ مت بولو کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے چینج کرنے کی، ہم پرفیکٹ، میں تو مجلس بھی کر رہا نا، میں تو یہ بھی کر رہا. یہ کافی نہیں ہے. پلیز سیریسلی سوچو میں کیا بولوں کہ کیا میرے لائف میں کیا فرق آیا. میں جیسا تھا اگر ویسی ہوں تو یہ مجلسوں سے ہم کو ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا. اگر کچھ نہیں ملا تو بھی مجلس میں آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو آپ خرچ کریں، اسے لے رہے کیا؟ آپ کو جو ثواب ملنا ہوتا مل رہا. 100% ملے گا فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کا، مجلس میں آنے کا 100% ثواب ہے. لیکن کافی ہے یہ. یاد رکھو، مجلس اس کو بولتے جب تم فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھتے. کچھ بیماریوں کو یہاں چھوڑنا نور کی چیز سے لے کے باہر جانا. تم کو لینا ہے کچھ. اگر میں یہ بول رہا کہ میں جیسا تھا اور بالکل صحیح ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. شاید یہ سب نہیں سمجھ لے کہ آپ کا شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا چھوڑے گا وہ. ایون آپ مسکرا کے دیکھ رہے کسی مومن کو تو شیطان آپ کے پیچھے لگ جائے گا. آپ کسی کو گلاس آف واٹر دے رہے وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا. آپ نماز پڑھ رہے کیا اس کو اچھا لگتا؟ آپ یہ روز مجلس میں آ رہے خیصر باغ، اس کو اچھا لگ رہا کہ مجلس میں آ رہے اور آپ چلے جا رہے؟ اس کے لیے تو شکست ہے، شیطان کی ڈیفیٹ ہے. جب بندہ کو اس لیے کہ اس کا جملہ ہے کہ اللہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ایک ایک کو گمراہ کروں گا، تو آپ کیا سمجھ لیں کہ ہم کو چھوڑ دیا شیطان؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. جس دن وہ شیطان ریٹائرڈ ہوا نا اس دن بیٹھ جاؤ. کوئی چانس دکھ رہا ہے شیطان کے ریٹائرمنٹ کا؟ کوئی چانس نہیں. تو اب ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ یہ 7 دن اب 2 دن اور ہے، کل پرسوں پھر
فرائیڈے عاشورہ ہے، وہ آخری دن. تو یہ 10 دن کے اندر کوئی پلان کیا کہ مولا حسین کو کوئی گفٹ دے دوں، مولا حسین کو کوئی تحفہ دوں؟ اگر تحفہ دو گے 100% امام تمہارے تحفے کو لے گا بھی اور دعا دے کے جائے گا. جب گھر سے رخصت ہوگا تو دعا بھی دے گا. اس کے لیے کئی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہے یہ 2 دن کے. سب سے پہلے کثرت سے امام حسین کو سلام کرو. کثرت سے، مطلب گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ سلام کر سکتے. کون سا سلام؟ جو 4 سلام. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین. ایک بہت بڑا بہت اچھا میرے پاس واٹس ایپ ایک مومن کا لندن سے جو لڑکی ہے وہ اسے کہا مولانا ہم 70,000 امام حسین کو سلام کر رہے ہیں آج ایک دن میں، مختلف گروپس میں بھیج کے. لیکن دوستو کوئی انہیں کام نہیں کری. وہ بولی مولانا بار بار بول رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے کہ ڈو سم تھنگ. تو میں نے یہ بنایا اور میں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، ہر گروپ میں ڈالا اور سب سے ریکویسٹ کیا تھی اس کو فارورڈ کرو کہ سلام صرف سلام کرو. 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ جو پڑھ رہا وہیں بیٹھے بیٹھے امام کو سلام کرو. کتنی دیر ہوئی؟ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ. کام تو کیا، ذریعہ تو بنا. اتنے لوگوں نے امام کو سلام کیا اس کے ذریعے. اس کو اجر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے کہ اس نے امام کو سلام کروایا. کوئی کام کرو یار، کوئی کام کرو. بیٹھ کے ان کی بات ان کی بات ان کی بات، یہ ہو رہا وہ، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھو تم کیا کر رہے مولا حسین کے لیے، ہم کو ان کی ان کا چکر میں جانا ہی نہیں. اس لیے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام دیر. دنیا کچھ نہیں دے گی. دنیا کی عزت چند لمحوں کی ہے، حسین کی عزت ہمیشہ کی ہے. ہمیشہ کی عزت ہے مولا حسین کی. If you work for امام حسین وہ ہمیشہ تمہیں عزت دے گا. دنیا والے کیسے دیں گے؟ چند لمحوں کی عزت ہے. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا دو. مولا علی بولتے کہ دنیا تیرا ذائقہ تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا، ٹیسٹ رہتا تو زندگی ختم ہو جاتی. پوری زندگی کے لیے مولا بولتے کہ دنیا کا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ. دیکھیے آپ کوئی بھی لقمہ لیتے ہیں، اب یہاں ماشاءاللہ کھا رہے آپ، مختلف نیاز کھا رہے آپ، ایک چیز منہ پہ رکھ، کتنی دیر رہتا ٹیسٹ؟ تمہارے پیزے کا کتنی دیر رہتا؟ فیو سیکنڈز. مولا یہی بول رہے دنیا کا ٹیسٹ فیو سیکنڈز کا اور آخرت کا ٹیسٹ ہمیشہ. اگر یہ کام کرو گے نا 2 دن کے صرف سلامی کرو. میں بولتا صرف سلامی کرو، لیکن بامبے میں کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں، صرف سلام کرتے رہو. دوسری چیز عاشورے کا سب سے بڑا میسج، عاشورے کا مولا حسین کا کیا تھا؟ کوئی بول سکتا مجھے؟ صبح کا میسج. عاشورے کی صبح میں امام حسین نے ایک پیغام دیا ہم سب کو. حلال کا تو بہت اچھا ہے، حلال کا تو دیا. اس کے علاوہ کیا دیا؟ تھوڑا بیدار ہو کے سنو بھائی، 45 منٹ ہے خالی. کیا پیغام تھا مولا حسین کا؟ فارگیونیس کا. فارگیونیس کا دوستو یہ پورا بیسک ہے اسلام کی. یہ اسلام کا بیس ہے پورا. فارگیونیس کیا ہے؟ فارگیونیس اللہ کے رسول کو دیکھو، انشاءاللہ گلشان کے شعر میں پڑھوں گا. 3 مجلسیں صرف فارگیونیس پہ پڑھوں گا، واقعات کے ساتھ پڑھوں گا. اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعے، امام علی کی زندگی کے واقعے. آج مولا حسین کا سنو. عاشورہ ہے نا، 2 دن کے بعد عاشورہ آنے والا ہے. مولا حسین کا پہلا پیغام عاشورے کا، حرام کا بولنے سے پہلے کا پیغام. صبح کا وقت، نماز فجر کمپلیٹ ہوتی ہے. فجر سے پہلے بی بی زینب نے کیا کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائی. پورا راستے میں نہیں کہا، پہلی مرتبہ کہا
اس لیے کہ بی بی زینب بھی شریکت الحسین ہے. بیوی بھی جانتی ہے کہ کس وقت کس کے بولنے سے کیا فرق پڑے. علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی, کبریائی دی. اذان کمپلیٹ ہوئی, حر خیمے سے باہر آتا, شاعر یہاں کہتا ہے اور سے سن کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. گرمی عشق سے, کوئی کرانے عشق اس لیے آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ہے, گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. مرضی حق ہو تو طوفان بھی ڈل جاتے ہیں, مرضی حق ہو تو طوفان بھی ڈل جاتے ہیں. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں. آواز بلند صلوات. بدلا مقدر, چینج ہوا ڈیسٹینی, صرف اللہ اکبر کے ساتھ چینج ہوا. وہ حر پہلا پیغام مولا حسین, پلیز غور سے سنو, 2 دن رہ گئے عاشورے, اسی لیے میں آج بول رہا ہوں. کیا ہوا؟ مولا حسین حر باہر آ, اپنے کیمپ سے باہر آ. نہ عاشورے تک حر یزید کے کیمپ میں تھا, پوری فیسلٹیز مل رہے تھے, کھانا کھا رہا, ہر چیز کر رہا, اور مطلب لاکھوں روپے کا اس کو آفر بھی تھا. حر بہت بڑے آدمی کا نام, حر اپنے قبیلے کا سردار تھا, اپنے ٹرائب کا سردار تھا, اس کا نام تھا عرب. پورے مطلب آج کی زبان میں لاکھوں ڈالر مل گئے. باہر آ خیمے سے عمر صاحب نے کہا, حر تیری طبیعت صحیح نہیں, یا آرام کر لے, یہ لشکر تو ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا میں بالکل صحیح ہوں. پھر تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا, حر کے جملے سنو, انہوں نے کہا کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھا, فائر کو دیکھا, زمین سے آسمان پہ جہنم کے شعلوں کو دیکھا. عمر صاحب نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو یہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس. بات یہاں تک. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب سنو پلیز, حر اکیلا نہیں گیا, حر کے ساتھ پہلا پیغام کربلا کا, فرسٹ میسج فرام امام حسین ہم سب کو. بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ 2 دن رہ گئے. امام حسین, حر, اس کا بیٹا اور اس کا غلام, 3 آدمی کا چھوٹا سا قافلہ تھا, ویری اسمال. یزید کے کیمپ سے نکل کے ٹوورڈز امام حسین کے کیمپ کی طرف چلا. جانے سے پہلے حر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میں ان آنکھوں سے امام حسین کے پاس نہیں جا سکتا. آپ دیکھو ایک ایک چیز کو کیسا ایڈمٹ کرتے جا رہا تھا. یہ چیز ہمارے پاس ہے. افسوس سے بہت. اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے مولا حسین کو گھیر کے لایا, میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا. اس کا میرا یہ جو ہاتھ, اس نے حر نے کیا کیا تھا, راستے میں آتے آتے جب رکے تھے اور مولا حسین نے اس کو پانی پلایا, تو جب چل رہے تھے تو حر نے اپنے ہاتھ سے مولا کے زلجنا کی جو لجام ہے اس پہ ہاتھ ڈال دیا. بہت بڑی بات کہ گھوڑے کو ایسا پکڑ لیا, لجام پہ ہاتھ ڈال کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا, آپ جانے نہیں دوں گا. اس کی اتنی طاقت تھی. ہو اس وقت مولا حسین کا ایک جملہ ہے, مولا حسین نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے غم میں لو. آپ نہیں سمجھے, اگر کسی کو عرب میں سب سے بڑی بات کہ اگر کوئی کسی کو بول دے تیری ماں رو, اس کا مطلب تو ختم ہو. حر سر کو جھکا کے کہنے لگا فرزند رسول, پلیز جملہ غور سے سنو, فرزند رسول کوئی اور کہتا عرب کی زمین پہ کسی ماں کا بیٹا نہیں ہے جو مجھ سے ایسی بات کرے. اگر کوئی اور کہتا تو میں بتاتا. اب اس کا جملہ سننا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا. کیا بات ہے, کیا جملہ بولا اس نے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مظلوم بیوی کا نام, وہ نام
جس پہ سلوات لازم ہے. فاطمہ کھلے آسمان کے نیچے کبھی نہ لگا, کبھی نہیں بند اس میں. اسی لیے جتنے بیوی کے اعمال ہیں وہ رات میں کرنے کے, کوئی واجب نہیں. احترام, ریسپیکٹ واجب نہیں, کوئی عمل واجب نہیں سوائے واجب نماز. تو بہر اس نے کہا, اب کیا ہوا اس کے بعد؟ اس نے کہا کہ میں یہ ہاتھ سے لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا تو میرے ہاتھ کو پیچھے باندھے. ایسا کیوں باندھے؟ میں مجرم بن کے جاؤں. میسج کیا ہے کہ اپنے گناہ کی ضد مت کرو. آپ سمجھ رہے میری بات؟ گناہ کو ایڈمٹ کرو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ضد شیطان نے کی تھی, ہم ضد کرتے ہیں. آج ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہم اس کے ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں. اچھا یہ ریزن تھا اس لیے میں نے کیا, میوزک سنے یہ ریزن سے, داڑھی مونڈی اس ریزن سے, جھوٹ بولا یہ ریزن سے, غیبت کی اس ریزن سے. ہر کے ساتھ ریزن ہے ہمارے پاس. یاد رکھو اللہ کو ریزننگ کبھی نہیں سمجھ پسند ہے. آپ لوگ تھوڑے آگے آ جاؤ یار, ضرورت پڑے محمد کبھی ریزننگ نہیں کرنا. دنیا میں تم چل جائے گی تمہاری ریزن. ایون دنیا میں اگر تم جا کے اپنے باس کے پاس بولے نہیں وہ یہ ریزن تھا اس لیے میں نے غلطی کی, وہ ایسا تھا, وہ بولے I get out from you. اللہ کے پاس کبھی ریزننگ نہیں کرنا. ہر کا یہ سیکھو. انہیں کوئی ریزننگ نہیں کیا. وہ چلا, تب اسے شارٹ کروا اس کو, مجھے مولا عباس تک جانا ہے. چلتے چلتے اس کی ملاقات. اچھا یہ کمال یہ تھا مولا عباس کا کہ وہ کمانڈر ان چیف تھے. ایک برٹش کمانڈر کی سیکنڈ ورلڈ وار جب یہ آرمی جاری تھی ادھر سے, تو برٹش کمانڈر کو یہ بولا گیا تھا کہ یہ جو گریو, زمان میں اتنا بڑا روزہ نہیں تھا ہمارے پاس, یہ جو لہد ہے, یہ جو گریو ہے, یہ پورا کربلا کی ٹریجڈی بتائی. جیسا الائڈ فورسز آئے تھے, میرینز, الائڈ میرینز جو آئے تھے 2092 کی وار میں, تو ان کو پورے نجف اشرف کے بارے میں بتایا اور کربلا کے بارے میں بتایا کہ یہ شیعوں کا مین روزہ ہے, امام ہے, ان کے پاس نہیں جانا. اسی لیے آپ دیکھیں گے 92 کی جو صدام کی وار تھی اس میں روزوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا پہلے سے. اور انٹرنیشنل میرینز تھے, 50 یا 55 کنٹریز کے میرینز تھے, ان سب کو پہلے سے. میں امریکہ میں واشنگٹن میں ایک وہ ہے پرنٹر ہے اپنے شیعہ, I think he's from Bombay, ان کی وائف ایرانی ہے, اور وہ لوگوں کے پاس میں نے ان کے لائبریری میں گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ 28 لینگویجز میں نہج البلاغہ بتائی تھی. میں نے کہا اتنے لینگویجز میں کیوں آئی پرنٹ, اتنے کا آپ کے پاس کبھی؟ تو بولے ہم لوگوں کو آرڈر ملا تھا میرینز کا, تو جب یہ فوج وہاں پہنچی تھی تو ان کو نہج البلاغہ دیا گیا تھا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ان کی کتاب ہے, ڈفرینٹ لینگویجز. گجراتی میں لیکن نہیں پڑھتے, تو کچھ بول گیا, انگلش میں ہے نہیں پڑھتے. کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ٹیلی فون پہ ہے نہج البلاغہ. یہی تو سیٹ پارٹ ان آور لائف, وی جسٹ ٹاک. ہم کو باتیں کروا لو 4 گھنٹے بعد کی بات. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, خیسر بات کی جو مجلس سن رہے ان کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل میسج کر رہا. باتیں کرا لو 2 گھنٹے بیٹھ کے بات کریں, ہر ٹاپک کی بات کریں. نہج البلاغہ کو پڑھنا نہیں ہمارا ہے, مولا کی کتاب. دوسرے پڑھ کے انجوائے کرو, دوسرے پڑھ کے جو نا اس میں سے لے رہے, ہم کو کیا لینا ہے؟ زیرو. یہی تو افسوس ہے یار. خالی موجود کو بولا نہج البلاغہ کا ایک ایک پیج پڑھو, تمہارا ویژن کھلے گا, ویژن کھلے گا. یو ول نو کہ ہو از امام علی. امام علی کے بارے میں تم جانو گے, ان کی ووکیبلری, ان کا ویژن, کہ کس طرح سے امام علی نے ہم کو پیغامات دیے, میسیجز دیے. افسوس میں ریئلی سم ٹائم روتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا ہے کوئی چیز نہیں ہے. ہر کے گھر میں نہج البلاغہ ہے لیکن کبرز میں رکھی ہوئی, جبکہ آپ کی لینگویج میں دوبارہ ورنہ پوری مجلس نہج البلاغہ پہ ہو جائے. تو یہ
اس کمانڈر کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک ایسے کمانڈر کا روزہ ہے کہ جس کے پاس 100,000 کے سامنے 72 لوگ تھے خالی. کوئی ریشیو بنتا ہے 100,000 کا 72 میں؟ کیا ریشیو بنتا؟ ایک سیکنڈ میں آئے اور ختم کر. بولے یہ کمانڈر ایسا نہیں کہ اس نے اپنے 72 کو 100,000 سے صبح سے شام تک ٹکرا دیا. اس کی پلاننگ، اس کی انٹیلیجنسی ایسی تھی کہ 72 100,000 کوئی ریشیو نہیں ہے، لیکن صبح سے شام تک انہوں نے جنگ کروا دی 72 کے ساتھ. ایسی پلاننگ تھی مولا عباس کی. مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جو کمانڈر ان چیف تھے مولا حسین کے، جو سیکیورٹی کی تھی انہوں نے امام حسین کی. آج مولا عباس کا دن ہے، اس لیے بات ادھر آ رہی. آپ لوگوں کا ہماری نگاہ میں خیمگاہ ہے. اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے. زیارت مولا حسین کے لیے باوز بلند صلوات. جو خیمگاہ ہے جگہ وہی ہے جہاں پہ خیمے ہیں، لیکن مولا عباس نے ایسا سیکیورٹی کے لیئرز لگائے تھے، 1 2 3 4 کہ اگر یہ سیکیورٹی لیپس ہوئی تو دوسری کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، دشمن رات میں آ کے حملہ نہیں کرنا. سامنے اتنی فوج اور ان کے پاس اتنے سے لوگ، لیکن اس کے باوجود ایسے سیکیورٹی کیا ہے، روکا خیموں کو کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی ہمت ہوئی خیمے میں آنے کی، اس سے پہلے نہیں ہوئی. اتنی پیاری سیکیورٹی کی. تو اب جب جناب حر چلے وہاں پہ، مولا حسین غور سے سنا، جملے سننا، مولا حسین کے پاس چلے تو سب سے پہلے یزید کے لشکر سے اگر ساؤتھ سے کوئی آ رہا، نارتھ سے کوئی آ رہا، قلب لشکر سے کوئی آ رہا، میسرے سے کوئی آ رہا، تو اس کے لیے سیکورٹی تھی پوری. اور ایسے جیت جری بہادر. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ عاشورے میں ایک حسین نہیں تھے، 72 حسین. 72 حسین. یہ چیزیں سیکھنا. کیا ہوا؟ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی نا وہ جناب زہیر. آپ کو معلوم زہیر پہلے شیعہ نہیں تھے، امام راستے میں وہ آئے، راستے میں بولا پورے مدینے سے مکے سے کربلا آتے ہو، جتنے راستے میں ولیجز ملتے تھے، لوگ باہر آتے تھے، ملتے تھے مولا حسین سے. مولا حسین سرمن سے مولا حسین خطبے دیتے تھے کہ میرا مقصد کیا، وائی ایم گوئنگ، تو لوگ جوائن کرتے تھے. تو زہیر بھی راستے میں ملے، زہیر خین. لیکن تھوڑے دن ساتھ رہا حسین کے، اور ایسا شیر بن گیا کہ سب سے پہلے مولا عباس نے ساؤتھ سے جو آ رہے تھے ان کو زہیر کو بٹھایا. زہیر بیٹھے ہوئے تھے. یہ چھوٹا سا قافلہ آ رہا، چھوٹا سا 3 آدمی کا چھوٹا قافلہ وہاں پہنچا. پور کی آنکھوں پہ کپڑا ہے، لیکن اس کے یہاں تلوار لگی ہوئی ہے، تیر ہے اور نیزہ ساتھ لیا ہوا ہے. زہیر کے پاس آئے، وہ سیکورٹی، میں آج کی زبان میں بولے مورچہ، سیکورٹی مورچے پہ جناب زہیر بیٹھے. زہیر نے سر کو اٹھا کے پوچھا کون ہے؟ تو حر نے کہا میں حر. حر 6'2" یا 6'3" ہائٹ بتائی اس کی، براڈ شولڈرز، اونچا ہے، شیر تھا بھائی. 20,000 یا 25,000 کے لشکر سے اکیلا لڑتا. تو زہیر نے کہا میں حر. زہیر جانتے ہیں معرفت کیوں آ رہا، پوچھا کیوں آ رہا، کہاں جانا تجھے؟ اس نے کہا مجھے پلیز میری طرف دیکھ. اس نے کہا مجھے حسین سے ملنا ہے. ایسے ہی کہا حسین سے ملنا. زہیر نے حر کو ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا تو حسین سے ملنے جا رہا تلوار لے کے، تیر لے کے، نیزہ لے کے میرے سامنے، تو حسین سے ملنے جا رہا. اچھا عرب کا دستور یہ ہے کہ کوئی سپاہی بغیر تلوار کے باہر نہیں نکلتا. وہ دستور تھا عرب کا کہ جب کوئی باہر نکلتا تھا سج کے نکلتا، اپنے آپ کو سجا کے نکلتا کہ کبھی کوئی حملہ ہو تو ہم حملہ کریں. جیسے آج کل گن لے کے نکلتے بڑے لوگ جو، تو اس زمانے میں یہ سسٹم تھا. تو اس نے پوچھا، زہیر نے ایسے غور سے دیکھ کے بولا تو تلوار تیر نیزہ لے کے حسین کے پاس جا رہا ملنے؟ اس
اس وقت پرمیشن دوں گا جب یہ تینوں چیزیں اتار کے رکھ دے گا. یہ ایک بے عزتی ہے ایک سپاہی کی, وہ بھی حر بہادر لیڈر, قبیلے کا سردار. اس نے کہا زہیر what are you talking؟ انگلش میں نہیں بولا. اس نے کہا تو کیا بول رہا تم؟ میں تلوار اتاروں, تیر اتاروں, نظر رکھ دوں, پھر جاؤ حسین کے پاس؟ زہیر نے کہا لسن, دیکھو جب تک یہ اتارے گا نہیں تجھے پرمیشن نہیں ملے گا. اب حر بہادر ہے. اس نے پلٹ کے کہا, سر کو جھکا لیا, اس نے جھکا کے کہا زہیر میری غرض ہے مجھے جانا ہے حسین کے پاس, اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں. پلیز جملے سننا, اسی لیے میں اتارے دیتا ہوں. لیکن یاد رکھ لے زہیر, آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. یہ انکنڈیشنل سرنڈر کا نام, انکنڈیشنل سرنڈر ہے اتارنا. جب زہیر نے حر کا یہ لہجہ دیکھا, یہ ٹون دیکھا, یہ آواز سنی, اس کا مزاج دیکھا, اس کا رنگ دیکھا, زہیر کے بھی تیور بدلے. پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا, یاد رکھ لے آج 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 عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے فاطمہ کے لال کے پاس ہتھیار لگا کے چلا گیا. میں بیٹھا ہوا یہاں پہ. حر نے ساری چیزیں اتار دی, اتار کے اب چلا مولا حسین کے پاس. کیوں چلا؟ پہلی چیز کیا سیکھنا ہے آج حر سے؟ اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. انصاف سے ہم کبھی اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرتے؟ دوستو خالی سنو مت سوچو میں کیا بول رہا. آج محرم کی مجلس خیبر میں بول رہا. ہمارے ذہن میں یہ رہنا کہ پورے شہر کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. Why should I say؟ امام علی نے کیا کہا دعائے کمیل؟ امام علی کیا کرے؟ جتنے تم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگے, جتنے انکساری ہوگی, ہمیشہ دعا میں یاد رکھو یہ جملے بولا جاوید غلامی جو بولا, یہ بولنا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. مولا علی جیسی پرسنالٹی وہ بول رہے کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت دعا, جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, جس کی محبت واجب, جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. علی ایسا بول رہا, میں کیا بول رہا ہوں؟ میں سب سے زیادہ پائس ہوں. یہ چیز محرم میں سیکھو, یہ چیز امام حسین سے سیکھو. آپ دعائے روزے عرفہ امام حسین پڑھتے ہو, اس میں مولانا نے کیا کہا؟ اگر وہ دیکھو گے دعائے کمیل میں یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں. دعائے کمیل میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. نہیں بولا؟ And what are we doing? And what are we saying? جب تک یہ چیز ہمارے پاس نہیں آئے گی اس وقت تک میں امام تک نہیں جا سکوں. مقصد محرم کو سمجھو, اس کے بعد ہی تم کو وہ اسٹیٹس ملے. ہمیشہ میں یہ نہ بول رہا کہ بندوں کو بولو, میں یہ نہیں بول رہا کہ میں لوگوں کو بولو کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. اللہ کو بولو یار, میں بول رہا اللہ کو بولو, امام کو بولو, اللہ کو بولو. اللہ کے سامنے مولا علی نے بھی اللہ کو بولا, میں بھی وہی بول رہا ہوں. بندوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم نماز پڑھتے, جب دعا مانگتے, امام کے پاس جاتے, علم کو پکڑ کے بولو مولا سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. اس کے بعد دیکھو you will grow in your life. If you really want to grow in Bombay, you have to say this. میں ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ دے رہا. دعائے کمیل میں مولا بولو, یہ میں نہیں بول رہا کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھو. اور حر نے کر کے بتایا, حر نے کر کے بتایا. حر آیا مولا کہ اب چلو, میرا ٹائم ایسا نکل گیا, چلتے چلتے اس کو شارٹ کرو, کل موقع ملا تو اس کو کنٹینیو کروں گا, ابھی 2 دن ہے. مولا حسین کی طرف جب چلا تو اس کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے آنکھوں میں پڑی ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ تو بولے بابا آپ کے استقبال کو جناب علی اکبر آ رہے.
आंखों में आंसू आ गए, फिर आगे बढ़े, फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा मौला अब्बास तुम्हारे साथ। तीसरी मर्तबा 3 मर्तबा का अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा बेटा आप क्या हो? तो कहा मौला हुसैन तो आपके लिए आ मौला हुसैन आ रहे। बस ये कहा। अब असली पॉइंट पे आ गया, बहुत शॉर्ट किया इसको मैंने। हुर ने क्या किया? मौला हुसैन आए, प्लीज मेरी तरफ, लुक एट मी लुक एट मी। मौला हुसैन के पास आया, हुर आया, आंखों में कपड़ा है, सामने इमाम हुसैन आए, इसको ऐसा किया। उन्होंने क्या किया? अपने सर को झुकाया। कहां झुकाया? टुवर्ड्स मौला हुसैन के फीट की तरफ, पैरों की तरफ झुकाया। झुका के अपने पेशानी को मौला के पैरों पे रख दिया। रख के स्टोरी नहीं सुनाई, बहुत बड़े क्या कि जुमला मेरा गौर से, स्टोरी नहीं सुनाई, एक्सक्यूजेस नहीं किए। मौला ये रीजन था, मैंने इसलिए यजीद की आर्मी को ज्वाइन किया था, मौला ये वजह थी इसलिए मैंने ये किया था, मैं आज इतने दिन के बाद आ रहा, मौला मैं क्या, कोई स्टोरी नहीं। जैसे हमारे पास स्टोरीज है ना, आप किसी से बात करो 1000 एक्सक्यूजेस सामने रख दे, 1000 हमारे पास गुनाह करके कोई एडमिट नहीं करता। जो एडमिट नहीं करता खुद सोचो, अगर एडमिट नहीं करोगे तो अल्लाह माफ करेगा, मौला से माफ करेगा। खुद ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। He just said one word, एक जुमला, एक ही जुमला। सर रखा, रख के कहा मौला हुसैन आई एम सॉरी, बोला मुझे माफ कर, मेरी गलती थी। सारी दीवारों को तोड़ के हमको एक दर्ज दिया कि कैसे मांगना अल्लाह से। एक एक्सक्यूज नहीं, एक जुमला, एक ही आई एम सॉरी, मौला मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। जब ये कहा, अब करम हुसैन मेराज पे चला गया। ऐसा उठाते हैं हुसैन, उठा के हुर को सीने से लगाते, सीने से लगा के बोले हुर, अब जुमला मौला हुसैन का सुन, हुर मैंने माफ किया और मेरे खुदा ने माफ किया। बात पता चला, जिसको हुसैन माफ कर दे उसको खुदा माफ कर। अब गौर किया, एक ही बात। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये दावा सिवाय हुसैन के कोई नहीं कर सकता कि मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। हुसैन ने हुर को हुर बनाया। अब मैं आपसे पूछता, 2 दिन जो रोज जब से बोला, अभी 2 दिन में अगर किसी से तुम नाराज है तो माफ कर दो ना, नहीं, उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज करबला के पैगाम को सुने। 2 दिन है आपके पास, सिर्फ 2 दिन। और यूरोप अमेरिका में एक ही दिन है। आज वहां 8 मुहर्रम की रात है, जो मुझे सुन रहे लंदन में, अमेरिका में, पूरी यूके में, पूरी दुनिया में। वेस्ट पे आज शबे नौ और कल उनकी शबे आशूर। आपके बाद 2 रातें हैं, सब कॉन्टिनेंट में 3 रातें। जो भी मुझे सुन रहा है यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी रिक्वेस्ट है। आज मैं शबे 8 सब कॉन्टिनेंट में बोल रहा और शबे 9 वेस्ट में बोल। You have got 2 nights now, only 2 nights. If you really want to get close to Imam Hussain, if you really want to keep happy Mawla Hussain, जिस चीज से नाराज है हुसैन के नाम पे माफ करो। अफसोस से बोल रहा, अगर बोलते कि मौला वी लव यू, हुसैन के नाम पे किसी को माफ नहीं कर सकते, क्या बोल रहा यार? अगर मैं हुसैन के नाम पे किसी को नहीं माफ करूं, कितने रिश्तेदार हैं, कितने खानदान वाले हैं, कितने दोस्त मोमिनीन हैं। ये एटीट्यूड कब तक? एक को तो माफ करो। टुमारो यू कैन से टू इमाम हुसैन, मौला जो आपने हुर को किया था वो हमने भी माफ कर दिया। आपकी गलती है नहीं है, लेकिन माफी वो होती कि एक दफा माफ करने के बाद फिर बैठ के उसके बारे में बात नहीं करना। मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया। ये नहीं कि हमें सामने वो एक व्हाट्सएप का मैसेज कर दिया, ओ इफ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, फिर बैठ के 1000 बातें कर रहा हूं उसके खिलाफ। ये नहीं करना, ये बंद कर। सलात पढ़े मोहम्मद वाला। दोस्तों अफसोस ये है कि मैं इनकम्प्लीट मस्जिद छोड़ के जा रहा हूं।
اس لیے میں کیا کروں, میرا گھڑی میرے سامنے لگا دیا, I can't do anything. کل پرسوں 2 دن یہ کمپلیٹ عاشورے کا فارگیونیس کا میسج دوں گا انشاءاللہ. آج حر کا مزار ہے, حر کا مزار ہے. اگر حر عمر سعد کے پاس رہتا, یزید کے پاس رہتا, تو جہنم کے شعلوں میں رہتا. زندہ کیوں ہے؟ مولا حسین کا ساتھ دینے کا بس. اور آج کی شہید کا ہم ذکر کریں, آج کی شہید کا آج ماتم ہے. آج کی رات 8 محرم کی رات جی شہید سے, اس شہید کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ He was so obedient. He was so obedient. میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں کہ عباس نہیں ہوتے نا تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. بہت بڑی اردو ہو گئی نا, اب اس کو شارٹ کرتے نہیں سمجھے نا. امام کی اطاعت, امام کا اوبیڈینٹ. مولا عباس نے بتایا کہ کیسا اوبیڈینٹ ہوتا, اپنی ساری خواہشات کو, اپنی ساری وشز کو قربان کر دیا مولا حسین. اب عباس کی مرضی عباس کی مرضی نہیں تھی, جو حسین کی مرضی تھی وہ عباس کی مرضی. یہ ایسا آقا تھا, کوئی خواہش مولا عباس کی پوری نہیں. اسی لیے آج مولا عباس کو باب الحوائج اللہ نے بنایا. دوستوں بہت بڑی بات ہے, 12 اماموں میں 14 معصومین, صرف 7ویں امام باب الحوائج ہے. معصومین 14 کے بعد اگر کوئی باب الحوائج ہے تو میرا مولا عباس ہے. انہیں حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. آپ جائیں گے انشاءاللہ, ہم کو کربلا نصیب کرے زیارت مولا, اور لکھا ہوا ہے سلام علیکہ یا باب الحوائج, باب المراد, مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ مولا عباس کا. یہ کوئی مولا عباس کی خواہش پوری نہیں ہوئی 32 ایئرس. ایک سب سے بڑی خواہش جو تھی نا وہ جنگ کرنے کی تھی. دوستو یہ خواہش تو ایسی تھی کہ بچپنے سے کانوں میں ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ عباس تم کربلا کے لیے, عباس تم کربلا کے لیے. بار بار مولا عباس بولتے تھے مجھے موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا. یہاں تک کہ شب عاشور مولا تلوار کو سیکل کر رہے تھے, سیکل انہیں شارپ کر رہے تھے, تیز کر رہے تھے. ایک سائڈ پہ جناب علی اکبر تھے, ایک سائڈ پہ جناب قاسم, اور سامنے فوج تھی. علی اکبر کے اور قاسم کے اس پہ رکھ کے, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا کہ یہ جو فوج ہے نا 1 لاکھ آدھی فوج کو میں اکیلا دیکھ لوں. کیا خواہش تھی مولا عباس کی, کیا خواہش تھی کہ میں جنگ کروں, میں جنگ کروں. اور ماں بھی وہی بول رہی تھی, بہنیں بھی وہی کہا, امام علی نے بھی یہی کہا. امام علی نے مولا عباس کو جو جنگ سکھائی وہ صرف کربلا کے لیے سکھائی کہ میری شجاعت کا وارث ہو, میری بہادری کا وارث ہو. اور ایسا وارث کہ مولا عباس کے بارے میں ہے کہ ریپلیکا تھے, شبیہ تھے مولا علی کے, شبیہ. ایسا دکھتا تھا کہ علی کی جوانی ہے عباس. مولا علی کو سفید داڑھی آ گئی تھی یہاں, اور مولا عباس جوان. آپ صرف یہ سوچو, علی جیسا حسین خوبصورت وجہ اللہ, وہ اگر کسی کو بولے حاضر ہمارے بنی ہاشم, کیا بولا یار, علی کو کیا بولتے ہیں وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ ہے. وہ علی بولے کہ حاضر ہمارے بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. چاند, مولا کی نگاہ میں جو چاند ہو وہ کیسا چاند ہو. مولا عباس ایک ہینڈسم جو بول سکتے ہیں, ایک پرسنالٹی تھی, ایک ایسی پرسنالٹی, ہیوج پرسنالٹی, براڈ شولڈرز, بڑی بڑی آنکھیں. آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کی آنکھیں نرجسی آنکھیں تھیں, بڑی آنکھیں, آپ کے آئی بروز بڑے تھے, خوبصورت بال, آپ کا فور ہیڈ بڑا, کھڑی ناک. میں تو ایگزامپل دے رہا, مطلب کوئی بتا نہیں سکتا کہ حسن عباس کیا تھا. حسن عباس کو پوچھا تھا, امام علی سے پوچھا کہ کیا حسن تھا میرے بچے کا, ایسا حسین. لیکن امام حسین کے لیے ایک سایہ تھے, شیڈو تھے. کبھی بھی یاد رکھو, مولا حسین کے ساتھ جب جناب عباس چلتے تھے نا 2 قدم پیچھے ہٹ کے چلتے تھے, کبھی ساتھ نہیں چلا, اور ہمیشہ ہاتھ ایسے رہتے پیچھے. مولا حسین کے ساتھ جب چلتے
یہی چیز انہوں نے بی بی زینب کے ساتھ کی تھی. شہزادی زینب کو ماں کی طرح رسپیکٹ دیتے. بی بی زینب نے گود میں کھلایا عباس کو, گود میں کھلایا عباس کو. ایسی ریسپیکٹ دیتے کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی, پیدا ہوئی, آنکھیں بند تھی, بی بی ام البنین آئیں اور آ کے کہا کہ مولا بچے نے آنکھیں, ماں ہے نا گھبرا گئی. علی نے کہا گھبراؤ مت, وہ ابھی کھولے گا. مولا حسین کو پکارا, سامنے مولا حسین بی بی زینب تھی. مولا حسین آئے, ان کے ساتھ شہزادی بھی آ گئی. علی نے مولا عباس کو مولا حسین کے آغوش میں دیکھا, بس دینا تھا. آنکھیں کھول کے چہرے عباس حسین کو دیکھا. دنیا میں آنے کے بعد عباس وہ واحد شہید ہے جس نے مولا حسین کی زیارت کی. جیسے اللہ کے رسول کی زیارت امام علی نے کی تھی, ویسی مولا عباس نے مولا حسین کی زیارت کی. یہی وجہ تھی کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے کربلا میں تو ایک آنکھ میں تیر تھا, ایک آنکھ میں خون تھا. تڑپ کے کہنے لگے آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی, اب جاتے ہوئے اتنا مجبور ہو گیا, میری آنکھ میں تیر ہے. دوستوں میں نے بول دیا, آپ نے سن دیا کہ آنکھ میں تیر ہونا کتنی تکلیف تھی. تو کہا کہ آقا یہ نکال دو کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. پھر مولا عباس نے زیارت کی حسین کے چہرے کی. وہیں پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. بی بی زینب نے امام علی سے کہا کہ بابا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے. تو علی نے کہا کہ ہاں بیٹی یہ تمہارا وہی بھائی. تو بی بی نے پلٹ کر مولا حسین سے کہا کہ بھیا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دے. مولا حسین نے مولا عباس کو بی بی زینب کے آغوش میں دیا. بی بی نے اپنے بھائی کو دیکھا. دوستوں ماں کی طرح پھیلا ہے. بھائی کو دیکھ کے بہن کا دل اتنا بڑھ گیا کہ کتنا حسین بھائی ہے میرا, کتنا خوبصورت بھائی ہے میرا. بڑے بڑے بازوؤں کو دیکھا, ماتھے کو چوما. چوم کے زینب نے آہستہ سے عباس کے کان میں کہا, بس کہنا تھا. چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے, انگڑائی لی. علی نے کہا بیٹی تم نے کیا کہہ دیا اپنے بھائی سے؟ تو کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب میرا عباس دنیا میں آئے تو اس کو میرا سلام کہنا. بی بی نے جس کو سلام کیا اس کا نام عباس. دوستوں وقت گزرا, شب عاشور آ گئی. اچھا 5 منٹ مسائل زیادہ پڑھوں گا, یہ راتیں بڑی. اور عباس شب عاشور آ گئی. شب عاشور مولا حسین کے خیمے میں کیسا اوبیڈینٹ تھا دیکھو. مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے اور ظالم شمر آدھی رات کے بعد آیا. آ کے اس نے پکارا مولا عباس. عباس جانے سے انکار کیا. مولا حسین نے کہا نہیں بھیا جاؤ دیکھو کیا چاہتا. عباس باہر ہے, ظالم شمر سے باتیں ہیں. دوران گفتگو یہ ظالم کہتا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے میں امان نامہ لایا, حسین کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. سننا تھا, چہرہ سرخ ہو گیا. امان نامے کے پرزے کر دیے, چاک چاک کر دیے. کھڑکی کہا تجھے شرم نہیں آتی, میرے لیے امان نامہ لایا, فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں. خیمے میں آئے. مولا عباس سے حسین نے پوچھا بھیا کیا ہوا, پورا واقعہ سنایا. امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ بھیا جاتے تو بہتر تھا, چلے جاتے, جاتے جاتے شہزادیوں کو لے کے جاتے. عزیزوں پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا. آنکھوں آنسو آ گئے, چہرہ سرخ ہوا. خیمے کا پردہ ہٹایا, میدان میں آئے. پیچھے حسین نے آ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا, جا کے بابا کو بولوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا. حسین نے آگے بڑھ کے عباس کو سینے سے لگا لیا. اب رات گزری, صبح نمودار ہوئی. صبح سے میرا مولا بار بار کہہ رہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دی. حسین ہمیشہ یہی کہتی کہ بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار. جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, اون محمد کی میتیں آ گئی, عباس نے آگے کہا آقا جہاں لشکر گیا مجھے بھی بھیج دو. اجازت نہیں ملی تو گئے خیمے سے سکینہ کو اٹھایا. اٹھا کے جب مولا حسین کے خیمے کی طرف آئے تو حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا, سکینہ سے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کر رہی ہو, کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. اور وہی ہوا. ہر تماچے پہ سکینہ عباس کو پکارتی تھی کہ چچا میرے رخسار نیلے ہو گئے, چچا میں کیا کروں, آ کے مجھے بچا لو. اجازت ملی, ایک ایک سے رخصت ہو گئے. بی بی زینب کے پاس آئے, شہزادی کے پاس آ کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو بیوی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے؟ کہا مجھے میدان کی اجازت دیجیے, بس یہ سننا تھا. زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا اور عباس کے چہرے کو دیکھنے لگی. عباس نے کہا بی بی میں اسی لینے آیا. تو کہا عباس تم جا رہے ہو نا میدان میں, ایک بات سنتے ہوئے جاؤ.
21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے. میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے؟ تو بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی. بھیا وہ دن آ گیا عزیزوں، سننے کے بعد چہرہ سرخ ہو گیا. خیمے کا پردہ ہٹایا، فوج کو دیکھا، حسین کے قریب تھے. حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کا عالم دیکھے کہ عباس جنگ نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلانا. ارے اطاعت امام کے سامنے ساتھ جھکا لیا، کوئی خواہش نہیں دی. جب حسین نے کہا بھیا صبر کرنا بھیا، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. اسی طرح پوچھا میدان میں آئے، بس میں آخری منزل پہ آ گیا. میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد فرات تک پہنچے. اب میں آپ کو بتاؤں عباس کی شجاعت اور بہادری کیا تھی. صبح سے یزیدی لشکر جو بھی مولا حسین کے خیمے سے باہر نکلتا، یزیدی لشکر گھوڑوں کے رکابوں پہ زور دے کے پوچھتا کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے. اور جب مولا عباس نکلے خیمے سے، آپ کو معلوم روایتوں میں 30,000 کی آرمی تھی جو پانی کو روکی ہوئی تھی. 30,000 کا لشکر، تیر والے، نیزے والے، تلوار والے، گرز والے ایسا کھڑے ہوئے تھے کہ حسین کے پاس سے کوئی آگے پانی نہ لے. لیکن یہ شعر تھا، علی کا شعر تھا. جیسے رکاب کو زور دیا، میں میرے افسوس کے ٹائم نکل گیا، میں ورنہ بتاتا کہ گھوڑے کی رفتار سے کیسا کہتا. جب چلے اب پوری فوج میں دھوم ہو گئی کہ عباس آ رہے، عباس آ رہے، تو پوری یہ 30,000 کی آرمی اسکائی کی طرف پھٹ گئی. ایسا ہٹ گئے وہ لوگ. خوف عباس اتنا سیدھا نہر پہ پہنچے. دوستوں نہر پہنچ گیا شیر، آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا. نہر پہ شیر پہنچ گیا، نیزے کی انی پہ مشق سکینہ کو باندھ کے پانی میں چھوڑا. اتنی سوکھی مشق سکینہ کی. عباس نہر پہ ٹہلنے لگے، بتانے لگے دیکھو آج قبضہ کس کا ہے. اس کے بعد پانی لے کے جب چلے، بس میں آخری منزل پہ ہوں، حسین در قائمہ سے دیکھ رہے تھے کہ علم ترائی سے بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ بڑھا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میرے مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ علم نے جگہ بدل دی. آپ سمجھے جگہ بدلی، سیدھی جانب سے بائیں جانب پہ آ گیا. ارے عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوا. پھر حسین نے دیکھا کہ پھر علم نے جگہ بدلی. جب دونوں شانے خطا ہو گئے، میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. دونوں ہاتھ خطا ہونے کے بعد ایک خواہش تھی کہ پانی پہنچے، لیکن ہرملا کا تیر چلا، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. اب یہ عالم تھا، سامنے سے وار کرتے تھے، پوچھتے تھے عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے عباس. یہی وجہ ہے کہ آج مولا عباس کی خبر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. دوستوں جب زینب پہلی مرتبہ گئی تھی، دین میں زمین پہ بیٹھ کے کہا میرا بھائی شیر تھا، یہ خبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ تو چوتھے امام نے کہا اتنی تلواریں ماری گئی، ارے اتنے نیزے مارے گئے، ارے گرد مارا گیا، میرے چچا کو اتنا زخم. اور دیگا میرے مولا عباس کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. ہماری مختصر سی مجلس مولا عباس کی بارگاہ میں قبول ہے. اور دیگا میری بیوی کا واسطہ میری بیوی کی بارگاہ میں مولا عباس کی مجلس قبول ہو جائے. اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا اس کو سلامت. بے کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو سلامت رکھ، ہر بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ سب کی صحت عزت کے ساتھ رکھ، سارے بانیان مجلس کی صحت عزت کے ساتھ. جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول، جو قرضوں میں ان کے قرضے ادا کر. ہم سب کو زیارات معصومین نصیب ہو، راستے کھول دے کہ اربعین حسین کریں گے. اللہ آزاداری کے لیے راستے کھول دے. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.
قیصر بھائی مرحوما کے درجات کو بلند کر، محفل محبان پنجتن کے جو اراکین ہیں ان کے سارے مرحومین کے درجات بلند کر، اللہ ہماری اس مجلسوں کو قبول فرما۔